صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کو وہاں لیے چلتا ہوں جہاں سے سیال شریف شروع ہوا ہے حضرت جا کے حضرت شاہ سلیمان توسوی رحمت اللہ تعالی علیہ کر کر جمن چڑیاں تے کر کر جمن کان کدی کدی تے کتے کتے ہو جم دے ہنس جنا دا نا ہے بھئی ایسے مائیں روز تو پیدا نہیں نہ کرتی ہیں حضرت جی ایسے کبھی کبھی آتے ہیں حضرت جی۔ حضرت شاہ سلیمان توسوی رحمت اللہ تعالی علیہ کے بارے میں لکھا ہے کہ حضرت کا ایک مرید تھا جو پیشے کے لحاظ سے حجام تھا، جس کو پنجابی میں کہتے ہیں نائیاں دا کام کردہ سی۔ اس کا کوئی بیٹا تھا، وہ ظاہر باہر کھیلنے گیا تو کھو گیا۔ اب ظاہر ابھی مساجد کو سپیکر تو لگے کوئی نہیں تھے، فون کا تصور کوئی نہیں تھا، پولیس کا نظام اتنا فعال نہیں تھا، ٹھیک ہے جی۔ کیا ہوا، پہلے خود ہی تلاش میں گئے، کوئی ادھر گیا، کوئی مغرب گیا، کوئی مشرق گیا، کوئی شمال گیا، کوئی جنوب گیا۔ جب سارے ناکام لوٹے نا، پھر دوسرا آپشن تھا، چلو چل کے ان پیروں کو دعا کروائی ہیں جی۔ اب پیری مریدی کے بھی رنگ وکھرے ہیں، پیر بھی ہمیں وہ چاہیے جہی کہیے نا کھلو جا تو کھلو جائے، جہی کہیے بہ جا تو بہ جائے۔ اللہ ہونا مرید کو اس طرح چاہیے حضرت جی، کیونکہ بزرگ فرماتے ہیں مرید کو پیر کے سامنے اس طرح ہونا چاہیے جیسے غسل دینے والے کے سامنے مردہ ہوتا ہے حضرت جی۔ ہاں مریدو لا یریدو، مرید کی نہیں اپنی مرضی ہوتی کوئی بھی حضرت جی، ہاں مرید کی کوئی اپنی مرضی نہیں ہوتی۔ اور میری بات یاد رکھنا، اللہ کا شکر ہے تقریباً سارے مرید بیٹھے ہیں، ہاں مرضیاں کرنیاں چھڑ دو حضرت، ہاں مرضیاں کرنیاں چھڑ دو۔ اور میں ایک میرے دوست ہیں عرصہ دراز سے کئی مرید ہیں، میں نے ان کو کہا میں حضرت جی داڑھی نہیں رکھن دے دے، نہیں جی تو پیر آکھن گے تو پھر میں کی پیر صاحب بنا رہے پاکستان آ کے تینوں آکھن گے تو رکھنا ہے، آکھن تے ڈے نے تینوں اور کے میں آکھن ہو، عجیب حضرت جی ہماری باتیں ہیں۔ اور یہ تو آؤ حضرت میں آپ کو بتاؤں مرید کہتے کس کو ہیں حضرت جی۔ یہ تفسیر روح البیان میں حضرت نے لکھا ہے، لیکن آپ نے صحابہ کے اسماء مبارکہ نہیں لکھے کہ وہ دو صحابی کون تھے۔ آپ نے اس میں لکھا ہے کہ دو صحابی کہیں سفر پہ جا رہے تھے، تو جیسے یہ اب پیچھے بارسوں کا سلسلہ جاری ہوا ہے نا، آپ کو پتہ پھر پہاڑی علاقوں میں بڑے موسمی نالے شروع ہو جاتے ہیں حضرت جی، کیونکہ مدینہ طیبہ بھی اسی طرح ہی ہے۔ وہ کہیں جا رہے تھے تو راستے میں ایک موسمی نالا نا، صاف پانی کا ندی آپ اس کو کہہ لیں، وہ جاری تھی۔ ایک صحابی تو گزر گئے لیکن دوسرے ادھر ہی کھڑے تھے۔ جب وہ گزر گئے نا تو آگے جا کے انہوں نے دائیں دیکھا ساتھی کوئی نہیں، بائیں دیکھا کوئی نہیں، انہوں نے دیکھا تو وہ اسی کنارے کھڑے ہیں۔ انہوں نے سمجھا شاید گہرائی سے ڈر رہے ہیں اس لیے نہیں اتر رہے پانی میں، تو پکار کے کہتے ہیں حضرت پانی میں آ جائیں، پانی گہرا نہیں ہے۔ وہ آگے سے کہتے ہیں مجھے بھی پتہ گہرا نہیں ہے، تو کہتے ہیں پھر آ کیوں نہیں رہے؟ فرمانے لگے ایک دن میں محبوب کے ساتھ بھی گزرا تھا، میں حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی میت میں بھی گزرا تھا، سوچ رہا ہوں محبوب نے قدمین شریفین میں سے پہلے کون سا قدم رکھا تھا تاکہ میں بھی وہی رکھوں۔ اس کو مرید کہتے ہیں حضرت۔ ہم کہاں حضرت، ہم تو اپنی خواہشوں کے مرید ہیں، ہم تو اپنے نفس کے مرید ہیں۔ میں کہتا ہوں دعا کرو سی مرید ہی ہو جائیے۔ ہاں مرید ہونا کوئی چھوٹا مقام نہیں ہے، آپ کو کیا بتاؤں مرید ہوتا کیا ہے۔ نہ رب عرش مولا اتے، نہ رب خانے کعبے ہو، گنگا تیرتھ مول نہ ملیا پینڈے بے حسابے ہو، نہ رب علم کتابی لبا، نہ رب وچ محرابے ہو۔ یہ اب دیکھو پھر مرید ہوتا کیا ہے۔ جددہ مرشد ملیا باہو، چھٹے سب بذابے ہو، نہ میں جوگی نہ میں جنگم، نہ میں چلا کمایا ہوں، نہ میں پج مسیتی وڑیا، نہ تسباہ کھڑکایا ہوں، جو دم غافل سو دم کافر، مرشد فرمایا ہوں، جیوے کامل مرشد باہو، جنہیں سونا رب ملایا ہو۔ زبانی کلمہ ہر کوئی آکھے، دل دا پردہ کوئی ہو، جتھے کلمہ دل دا پردے، جیب نو ملے نہ ٹوئی ہو، دل دا کلمہ عاشق پردے کی جانن یار گلوئی ہو، اے کلمہ میں نو پیر پڑھایا، میں صدا سہاگن ہوئی ہو۔ دعا کرو حضرت اسی مرید ہو جائیے، ہمیں سمجھ آ جائے مرید کہتے کس کو ہیں حضرت، ہمیں سمجھ آ جائے مرید۔ وہ مرید تھا نا، لکھا حضرت کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو آ کے عرض کردہ حضور کاکا گواچ گیا ہے تے لبدا نہیں پیا، کو دعا فرما دیو۔ لکھا کہ حضرت نے سکوت اختیار فرمایا، پھر دوسری بار عرض کی حضرت پھر خاموش، پھر تیسری بار حضرت پھر خاموش۔ اب وہ مرید تھا، یہ نہیں یہ کام نہیں ہوا تو پیر ہی بدل لیا حضرت، نہیں وہ مرید تھا، ان لوگوں نے مریدی کی ہے حضرت جی، ان کو پتہ تھا کہ مریدی کہتے کس کو ہیں، وہ بھی خاموش ہوگا۔ اور میں اکثر احباب سے کہا کرتا ہوں، مجھے خود بھی شرم آتی ہے سناتے ہوئے کہ وہ کیسے لوگ تھے حضرت۔ میں نے پڑھا ہے کتاب میں 18 سال اس کو گزر گئے، دوبارہ زبان پہ بات نہیں لایا حضرت۔
اب آپ خود حضرت اللہ سارے بچوں والے بیٹھے ہیں، اللہ سب کے بچوں کی حفاظت فرمائے ہیں، ہاں اپنی حفاظت۔ اگر بچے کا انتقال ہو جائے نا پھر دل کو 1-2 سال بعد صبر آ جاتا ہے، لیکن جس کا پتہ ہی نہ ہو وہ ہے کہاں، پھر وہ زخم ساری زندگی رستہ رہتا ہے، ساری زندگی رستہ ہے حضرت، یہ پھر وہ ساری زندگی رستہ ہے حضرت۔ ظاہر ہے 18 سالوں میں وہ دن 18 بار آیا ہوگا جس دن بیٹا کھویا تھا، اور آپ تصور کر سکتے ہیں کہ ماں باپ کے دل پہ اس دن کیا گزرتی ہوگی ہے، وہ زخم پھر ہرا ہوتا ہوگا، ٹھیک ہے جی۔ تو وہ لکھا ہے کہ 18 سال پورے ہوئے، وہ دن تھا گھر میں بیٹھے تھے میاں بیوی، کو بات ہو گئی، تو آپ کو پتہ ہے وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَاللَّهُ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ، ہے آزمائش ہے یہ، جانچ ہے بندے کی۔ وہ کو بات ہوئی تو بی بی صاحبہ پھٹ پڑی، وہ کہتی ہیں منو نا اپنے پیران دیاں گلاں سنایا کر، میں انہوں دا کی ویکھیا، میں تو ادھر مننا گی جدھر میرا منڈا لب کے دیں گے، مرید تھا نا ادھر چوٹ لگی، اس کو کہا اپنی زبان کو لگام دے، اس میں بھی کوئی حکمت ہے، جب وقت آئے گا تو حضرت یہ بھی شفقت فرمائی دیں گے۔ اب پیر بھی آنکھ والا تھا، فراست تھی، بصیرت تھی ان لوگوں کی، دیکھ لیا جو مرید کا امتحان لینا، مرید نے بھی 100 میں سے 100 ہی نمبر لیے ہیں، اب بندہ بھیج کے نہ بلایا اس کو، اب بتایا نہیں کچھ بھی ہے۔ وہ لکھا ہے کہ کیونکہ حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لکھا ہے کہ حضرت اب ٹنڈ کرواتے تھے، حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ، اور اس حوالے سے بڑے بزرگوں کا بھی یہ معمول رہا۔ حضرت شاہ سلیمان توسی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بھی لکھا ہے کہ حضرت بھی ٹنڈ کرواتے تھے، ٹھیک ہے جی۔ یہ کالا شاہ کاکو میں میاں محمد حنفی سیفی مدنہ ذیل حضرت بھی ٹنڈ کرواتے ہیں مولا علی کے حوالے سے، اپنے اپنے انداز ہیں، اپنے اپنے رنگ ہیں، کہیں کوئی رنگ ہے، کہیں کوئی رنگ ہے۔ وہ آپ وہ سر سے ٹوپی اتار کے نا مرید کو فرمانے لگے بھائی سنگیا وال واہ بھی ود گئے نے تے ٹنڈ نہیں کر دینا، اس کی تو عید ہو گئی ہے، تب بلیڈ والا اس طرح نہیں ہوتا تھا، دوسرا ہوتا تھا۔ اس نے جناب اس کو تیز کیا اور بسم اللہ شریف پڑھ کے سنت کے مطابق اس نے دائیں جانب سے سارے مونڈنا شروع، اب وہ اس طرح چلا رہا تھا۔ حضرت سامنے بیٹھے ہیں، بیوی نے زخم چھیل دیا ہوا ہے، سینے میں بیٹی کی جدائی کا طوفان برپا ہے، لیکن کیا کیا، زبان کو دانتوں کے نیچے دے لیا، کہیں بیٹے کی محبت میں کچھ ایسا ہی نہ بول جاؤں کہ 18 سال کی کیتی کرائی کھو میں جائے حضرت۔ لیکن درد تو درد ہوتا ہے نا، طوفان تو طوفان ہوتا ہے، راستے بنا لیتا ہے حضرت۔ طوفان نے پھر آنسوؤں کی شکل اختیار کی اور بہہ نکلا حضرت۔ تو کیا ہوا، آنسوؤں کے چند قطرے حضرت کے سر کے اس حصے پر گرے جہاں سے بال اتر چکے تھے، اتنی دیر میں وہ بھی آدھا سر مونڈ چکا تھا اور بائیں جانب آنے ہی والا تھا، وہ قطرے گرے۔ حضرت کو تو پہلے ہی خبر تھی، بہانہ ہی بننا تھا نا۔ جب قطرے گرے تو پیچھے دیکھا تو دیکھا کہ مرید رو رہا ہے، اس کو پوچھتے ہیں بھائی نائی بابا تو کیوں رون رہے ہیں؟ وہ غالب نے لکھا تھا نا، یہ کہاں کی دوستی ہے کہ بنے ہیں دوست نہ سے، کوئی چارہ ساز ہوتا کوئی غم گسار ہوتا ہے۔ 18 سال بعد آج مرشد نے پوچھا ہے کہ تو کیوں رون رہا ہے؟ پھر تو حضرت جو اندر کا طوفان تھا آیا سارے کا سارا باہر، پھر چھم چھم برسی آنکھیں۔ عرض کردہ حضور 18 سال پہلے کاکا گواچا سی، آپ دی بارگاہ 3 درخواستاں دیتیاں، آپ نے سکوت اختیار کیتا، میں بھی نہیں بولیا۔ آج پورے 18 سال ہوئے نے گھر بیٹھے ہیں، بڈھی نے مینا مارے ہے، یعنی میں اس دن شاہ اور مننا گی جدن میرا کاکا لب کے دین گیا ہے۔ فرمائیے اس نے کون سی بڑی بات کر دی ہے، جا تیرے جانے سے پہلے پہلے آ گیا ہوگا، جا تیرے جانے سے پہلے پہلے آیا ہوگا۔ اس نے دوڑ لگا دی ہے، اب کون دوڑ سکتا ہے حضرت جی؟ یہ لکھا ہے کہ ایک دن حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالیٰ اپنی خانقاہ میں تھے، حضرت پہ استغراق کا غلبہ تھا۔ آپ کرتے کیا، بار بار نا یہ زمین پہ صرف اپنا پنجہ رکھتے، سارا پاؤں نہ رکھتے، ایڑی نہیں رکھتے تھے، پنجہ رکھتے تھے پھر پاؤں اٹھا لیتے تھے۔ اب سارے مرید کھڑے دیکھ رہے ہیں کہ یہ حضرت کیا کر رہے ہیں، لیکن کسی میں ہمت نہیں، جرت نہیں کو حضرت سے پوچھے کہ حضرت یہ آپ صرف آدھا پاؤں زمین پہ رکھتے ہیں، سارا نہیں رکھتے، یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ لکھا ہے جب حضرت کی کیفیت سنبھلی نا، آپ واپس آئے، ہوش میں بیداری کی جانب آئے اور آ کے اپنی مسند پہ بیٹھے تو سارے مرید حاضر ہو گئے۔ ارکی حضرت آگے آپ خانقاہ کے صحن میں کھڑے تھے اور بار بار اپنا آدھا پاؤں زمین پہ رکھتے تھے، سارا نہیں رکھتے تھے، پھر اٹھا لے، اور کئی بار آپ نے یہ عمل جو ہے نا کیا۔ تو حضرت اس میں کیا راز ہے، سننا حضرت یہ ذرا غلاموں کی شان ہے۔ آپ نے فرمایا میں نے اپنے اکابرین کا قول پڑھا ہے کہ اہل اللہ کے لیے عرش الہی 2.5 قدم ہے۔ میں نے اپنے اکابرین کا قول پڑھا ہے کہ اہل اللہ کے لیے عرش الہی 2.5 قدم ہے، لیکن قربان جاؤں مرشد کے کرم پہ نظام الدین کا تو آدھا بھی نہیں بن رہا تھا ہے۔ ہاں حضرت، ہاں
اور یہ بات صرف خواجہ صاحب نے نہیں کی، خواجہ غلام فرید نے بھی اس کو لکھا. آپ فرماتے ہیں تھل مارودا اوکھا پینڈا ہے تھی سم ایک پلانگ. فرماتے ہیں ایک چھال ہے، تھل مارودا اوکھا پینڈا تھی سم ایک پلانگ. یہ کون حضرت، یہ کس کے سے؟ اقبال پی ایچ ڈی حضرت ڈاکٹر. میں کہتا ہوں کمال اقبال نے کتاب ہی بند کر دی. آپ فرماتے ہیں شمع کشتہ کو جلا سکتی ہے موج نفس ان کی. ہیں جی، شمع کشتہ کو جلا سکتی ہے موج نفس ان کی، الہی کیا چھپا ہوتا ہے اہل دل کے سینوں میں. یہ مقام ولایت کیوں کیا بندہ کی سمجھائے کسی، یہ کہاں سمجھ آتے ہیں یہ لوگ حضرت کسی کو. یہ حجت ہیں، یہ دلیل ہے. ہاں یہ بندے ہیں تو قربان جاؤں پھر آقا کیسے ہوں گے حضرت ہیں. اسی لیے تو کسی نے کہا تھا نا، چاہیں تو اشاروں سے اپنی کایا ہی پلٹ دیں دنیا کی، یہ شان ہے خدمتگاروں کی، سرکار کا علم کیا ہوگا حضرت. یہ دلیلیں ہیں لوگ، یہ حجت ہیں لوگ. تو نہ ان کا انکار کر، تو دین کا انکار کر رہا ہے. ہاں یہ حجت ہیں لوگ، ان کو دیکھ کے پتہ لگتا ہے یہ غلام ہیں تو پھر آقا کیسے ہوں گے حضرت ہیں. ہاں یہ کمالات ہیں جو اللہ اور اللہ کے رسول نے ان کو عطا کی ہیں حضرت. ٹھیک ہے جی. وہ لکھا ہے کہ مرید نے دوڑ لگا دی گھر کی جانب، بڑا دوڑا حضرت جی، بڑا ہی دوڑا، لیکن کیا دوڑنا تھا اس نے. وہ لکھا ہے کہ جب گھر پہنچا نا، جیسے یہ احباب کھڑے ہیں سارے ماشاءاللہ، تو وہ گھر پہنچا تو گھر جا کے کیا دیکھتا ہے، سارا گاؤں جمع ہے. بڑا حیران ہوا کہ سارا پنڈ ایتھے کیوں آیا ہے. خیر لوگوں کو ہٹا کے جب اندر داخل ہوا تو کیا دیکھتا ہے کہ سین میں ایک چارپائی بچھی ہے جس پہ 20 سال کا گبرو جوان بیٹھا ہے. اب تو خون ہی ٹھنڈے ہو گئے نا حضرت، تب خونوں میں بھی گرمی تھی حضرت ہیں. خون نے خون کو کھینچا. باپ کو یہ نہیں بتانا پڑا کہ یہ بیٹا ہے، بیٹے کو یہ نہیں بتانا پڑا کہ یہ باپ ہے. دونوں بغل گیر ہوئے، سینے سے سینہ لگا، اندر کے طوفان دونوں کے تھم گئے. باپ بیٹے کو نا چارپائی پہ بٹھا کے پوچھتا ہے وہ پتر کس طرح گیا تو کس طرح آیا ہے. عرض کرتا ہے باجی جاندا تے پتہ کوئی نہیں، آپ ہی چھوٹا سا. جب تھوڑا جوان ہوا، تھوڑا بڑا ہوا، کو فہم کو دراک آیا. ٹھیک ہے، تو کیا دیکھتا ہوں کہ سکھوں کے گھر میں انہوں نے بھی کبھی یہ نہیں کہا کہ تو ہماری اولاد ہے، انہوں نے بھی یہی کہا کہ ہم نے کہیں سے اٹھایا ہے، لیکن یہ نہیں بتاتے تھے کہ اٹھایا کہاں سے ہے. کئی بار کوشش کی لیکن ناکام ہوا. اچھا بھائی یہ تو ہوا جانا، اب یہ بتا آیا کس طرح. عرض کرتا ہے باجی میرا سکھ مالک کہیں جانے والا تھا، اس نے گھوڑا تیار کرنے کا حکم دیا. میں گھوڑا تیار کر کے نا اس کی لگام پکڑ کے دروازے کی جانب منہ کر کے کھڑا تھا. بابا جی دروازے سے نہیں آئے، آسمان سے گرو یہ زمین سے نکلے مجھے نہیں پتا. بھاگتے ہوئے آئے، میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے اس جگہ کھڑا کر کے خود غائب ہو گئے ہیں. اب مرید تھا نا، اب مرید تھا. عرض کرتا ہے پترا جے لے جاؤں بابی ہوری پہچاننے پہن دے، پہچان لیں گا، شناخت کر لے گا بابا جی کی، پہچان لے گا نا بابا جی کو. وہ آگے سے کہتا ہے ابا جی پہلی گل تو ہے بابی ہوری ایڈے سونے نے ہزاراں چ کھڑا کر لو گے پھر بھی پہچانا گا. لیکن سب تو بڑی بابی ہوراں دی نشانی ہے ایسی ادھی ٹینڈ سی ادھے سر تے وال سن. چاہیں تو اشاروں سے اپنی کایا ہی پلٹ دیں دنیا کی، یہ شان ہے خدمتگاروں کی، سرکار کا علم کیا ہوگا. یہ حجت ہیں لوگ حضرت. اور اللہ کا شکر ہے ہم تو ان کو پڑھ پڑھ کے چل رہے ہیں حضرت. جے چاہیں تے راجاں دے نو تخت عطا فرمائیں، جے چاہیں تے شاہاں کولوں در در خیر منگائیں. حضرت جی اللہ کا شکر ہے بازار میں آئے ہیں ہم، اللہ نے سب کو بھائی جی بڑا ڈری ہو بھائی، بڑا بول نہ بولی ہو. اللہ دی مخلوق دا ہمیشہ دھیان رکھیو، بڑیاں بے نیازیاں جی حضرت جی. اینج آرڈر بدل دے جی حضرت جی. ہاں میں سیالکوٹ میں بیٹھا ہوں، میں نے اپنے چند سالوں میں بڑا کچھ ہوتے دیکھا ہے حضرت. میں نے سڑک والے کو گاڑی پہ اور گاڑی والے کو سڑک پہ آتے دیکھا ہے حضرت. بڑا ڈری ہم تقریباً زیادہ احباب اسی وہم میں ہیں کہ پتہ نہیں میں کی ہیں تو کام چلن ڈیا پئی، تو ککھ بھی نہیں ہوا ہے. اے مالک دے رنگ نہیں سارے. وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، اس کی تفسیر میں حضرت نے کمال لکھا. میں اسی پہ بس اینڈ کرنے لگا ہوں حضرت. آپ فرماتے ہیں شیخ لکھتے ہیں کہ عید کا دن تھا اور ایک بالکل نو بیاتا جوڑا، نئی شادی حضرت ہیں. عید سے کچھ دن پہلے بیٹھے کچھ میٹھا کھا رہے تھے، دروازے پہ دستک ہوئی. ہے کو اللہ کے نام پہ دینے والا، دینا تو دو، نہیں دینا تو نہ دو، لیکن گالی تو نہ دو کسی کو.
ڈر جایا کرو حضرت، پتہ نہیں کیڑی سزا ملی ہے تو منگتا پھرن دے، ڈرا کرو ان کو دیکھ کے، لیکن گالی نہ دو یار، کسی کو ذلیل نہ کرو، اپنے اللہ سے ڈرو حضرت، اپنے اللہ۔ اگر سمجھانا بھی ہے کسی کو تو بڑے پیار سے سمجھاؤ، بھیا منگنا چنگا نہیں، اس میں سختی نہ ہو، اس میں طنز نہ ہو، اس میں تکبر نہ ہو حضرت، بڑی محبت سے سمجھاؤ، ڈرو ہر ویلے مال۔ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ ڈرو حضرت، بڑا ہی ڈر لگتا ہے، بہت ڈر لگتا ہے، کسی ٹائم کو جو ہو نہ جائے پڑے جائیے حضرت، کسی ٹائم کو جو ہو نہ جائے، جو ہو بھی جائے تو فی الفور کچھ چنگا کر چھڑو حضرت، تاکہ وہ دی معافی مل جائے۔ وہ صدا لگی، خامن کو خدا ترس تھا، بیوی کو کہا جا جا کے دے سو کچھ جو بنایا ہی۔ بیوی اٹھی، چادر روڑی، جا کے نہ وہ فقیر کو دینے کے لیے دروازہ کھولا، ابھی دیا تو کچھ بھی نہیں تھا، صدا ہی بلند، ایک چیخ بلند ہوئی اور بیوی زمین پہ گڑم۔ وہ بندہ بھاگتا ہوا آیا، آگے دیکھا باہر تو کوئی نہیں تھا، فقیر جا چکا تھا، بیوی کو اٹھایا اندر لایا، شیخ لکھتے ہیں اس کے منہ پہ پانی کے چھینٹے مارے، بیوی کو ہوش آئی، پوچھیا پلی یہ لوگ کہ تجھے تو بھیجا تھا کہ جا کے فقیر کو کچھ دے، تو خود ہی زمین پہ گر گئی۔ اس نے کہا آپ کو کیا بتاؤں، منظر ہی کچھ اس طرح کا دیکھا کہ زمین پہ گر گئی۔ اس نے کہا کیا ہوا؟ اس نے کہا آپ کو پتہ ہے آپ کے نکاح میں آنے سے پہلے میں کسی اور کے نکاح میں تھی۔ اس نے کہا ہاں مجھے پتہ۔ اس نے کہا باہر جو بھکاری یہ مانگنے آیا تھا نا، یہ میرا پہلا خاوند تھا۔ اس نے کہا پھر ہوا کیا؟ اس نے کہا اسی طرح کو خوشی کا موقع تھا، ہم بیٹھے کھا رہے تھے، کسی نے صدا دی باہر ہے کو اللہ کے نام پہ دینے والا۔ اور میں کہتا ہوں حضرت جی جملوں کا مان رکھا کرو، تو دیکھو وہ کیا کہہ رہا ہے کو اللہ کے نام پہ دینے، جان بھی دے دی تھی مول نہیں پہنتا حضرت، جملوں کا مان رکھا کرو، اپنا اپنا نظریہ، میں کو فتویٰ نہیں دے رہا حضرت۔ جب کو کہتا ہے نا ہے کو نام پہ دینا، دیکھو حضرت جی دینے والوں نے تو اسماعیل کے گلے پہ بھی چھری چلا دی تھی حضرت، ہم نے کیا دینا حضرت، ہم نے حضرت جی کیا دینا، ہم 100 کا نوٹ دے کے اس طرح تان کے سینہ چاہو جا بابا جا کام کر، پتہ نہیں تیرا قبول بھی کیا اس نے کہ نہیں کیا ہے، تو کس بات پہ اکڑ رہا ہے۔ اور اب وقت اتنا نہیں ہے، پھر صحیح انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں دینے والوں نے کیا کیا دیا، ہم نے کیا دینا ہے حضرت جی، تو 100 کا نوٹ دے کے ہم ہی پھلنے ہیں بھائی، ہم نے کیا دینا، دینے والوں نے تیرے عشق میں اے یار ہم نے کیا کیا نہ کیا، تیرے عشق میں ہے جو میں نے آیت پڑھی والذین آمنوا اشد حبا للہ، اور جو ایمان والے ہیں وہ اللہ کی محبت میں بڑے سخت ہیں، بڑے شدید ہیں۔ ہاں تیرے عشق میں ہے یار ہم نے کیا کیا نہ کیا، صبر ایوب کیا، گریہ یعقوب کیا ہے، ہم نے کیا دینا ہے۔ ہاں محبت کرو حضرت اللہ کی مخلوق کے ساتھ۔ وہ کہتی ہے آپ کو پتہ ہے آپ کے نکاح میں آنے سے پہلے میں کسی اور کے نکاح میں تھی، ہاں یہ جو باہر مانگنے آئی یہ میرا پہلا خاوند تھا، اس کو اس حال میں دیکھا تو غش کھا کے گر گئی۔ اس نے کہا اچھا پھر ہوا کیا؟ اس نے کہا اسی طرح کو خوشی کا موقع تھا، باہر صدا لگی ہے کو اللہ کے نام پہ دینے والا، یہ باہر گیا اور اس نے جا کر بھیک مانگنے والے کو بڑی لان تان کی، گالیاں دی، اس کو بے عزت کیا، اس کو ذلیل کیا، اور روتا ہوا چلا گیا۔ حضرت جی ہمیشہ ڈریو، حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں طاقت والے سے تو ڈرنا لیکن کمزور سے اس سے بھی زیادہ ڈرنا۔ عرض کی حضور ہو کیوں، انہیں کی کرنا ہے؟ فرمایا وہ تو کچھ نہیں کرے گا لیکن اس کا رب بڑا کچھ کر دے گا۔ ہاں اسی ماڑا ویک کے نا بڑے تگڑے ہو جانے ہیں، نہ پائی ماڑے نو ماڑا نہ سمجھی، ماڑا تگڑے نہ بھی وہ تگڑے، کیونکہ حضور نے فرمایا جس کا کوئی نہیں اس کا میں ہوں۔ ہاں اس کا میں ہوں، ہمیں نا اس طرح کی معاملے کروں کا۔ بس پھر وہ روتا دوتا چلا گیا، پھر اس کا زوال شروع ہوا، میں نے اس سے علیحدگی کر لی، خلا لے لی، اس نے مجھے طلاق دی تھی، بات ختم ہو گئی۔ اب شیخ لکھتے ہیں وہ آگے سے رو کے کہتا ہے اب تجھے اس سے بھی زیادہ عجیب بات نہ بتاؤں؟ اس نے کہا وہ کیا؟ اس نے کہا وہ جو پچھلی عید پہ بھیک مانگنے آیا تھا وہ تیرے سامنے بیٹھا ہے، جے چاہیں تے راجاں دینو تخت عطا فرمائے، جے چاہیں تے شاہ کولوں در در خیر منگائے، ہر ویلے ڈریو۔ حضرت میں ایک دن نا ہم سڑک پہ جا رہے تھے تو کوئی ذرا مہنگی گاڑی والا ایک رکشے والے کو پیٹ رہا تھا، حضرت بڑا زبردست، وہ نظر پڑی، میں نے خیر گاڑی روک لی، تو ظاہر نقصان تو اس کا بھی ہوا تھا۔ ہمارے چنگچی والے جو بھائی ہیں ٹھیک تو یہ بھی نہیں نہ کرتے ہیں، شارہ شورہ تنے نے لویا کوئی نہیں، بادشاہ لوگ نے ہیں
जड़े मेरे दिल करे मोड़ देना। इनकी कौन सी मौज है हजरत। ज़रा उसकी कीमती गाड़ी थी, नुकसान उसका भी हुआ तो, लेकिन हजरत अब वो भी ज़्यादती कर रहा था। उसने उसको इतने के थप्पड़ मारे कि उसके नाक से खून आ गया हजरत। खैर उतरे जाके उसका हाथ पकड़ा, मैंने कहा यार मारी नहीं, जितना था तूने उससे बहुत ज़्यादा कर लिया, देख उसके नाक से खून आ रहा है। नहीं मैंने तो इसको भी थाने भी लेके जाना है। मैं भैया अगर तूने थाने लेके जाना तो फिर मारा तूने इसको क्यों है, अब इसको एक थप्पड़ ना मारना, बस मेरी एक बात का जवाब दे दे, फिर जो तेरा दिल लाएगा कर ले। जी वो क्या है? मैं यार तेरी गाड़ी जिन्होंने पंजाबी जी कहते रगड़ी है ना जिंगची वाले ने, तूने इसको बहुत मारा है। फिर इतना मुझे बता, अगर इसकी जगह इलियट फोर्स की गाड़ी तेरी गाड़ी को रगड़ जाती है ना, जो चंड मार दाना देखना। चुप कर गया, बंदा को पढ़ा लिखा था। मुझे कहता है गलत है आप दी ठीक। मैं हजरत फिर ये हम ज्यादती करते हैं, माड़े ली और ते तगड़े ली और। ये जो हम अमीर लोग हैं ना जिनको अल्लाह ने दिया है वो चले हो। मैं तो अहबाब से कहा करता हूँ मुसल्ला नहीं, हम तो कोयलों पे रब को सजदा करें तो हम उसका शुक्र नहीं अदा कर सकते। हमें क्या लग गया, हमें गाड़ियाँ दे दी उसने, हमें क्या लग गया, हमें उसने बंगले दे दिए हैं, हमें क्या लग गया इतनी इतनी कीमती घड़ियाँ दे दी, हमें क्या लग गया इतने इतने महंगे हमने कोट पहने हुए हैं। क्या कर लिया हमने? वो जो बाहर नाले बेच रहा है उसने अल्लाह का क्या बिगाड़ा था हजरत कि वो नाले बेच रहा है, मैं गाड़ी पे बैठा। बस बेनियाजियाँ उसकी, जे चाहे ते राजा दे ये चाहे ते राजा दे ये चाहे तो शाह गुलू दर्द है। इसलिए हजरत जी हम तो फर्ज नहीं पढ़ते, हमें तो नफल नहीं छोड़ना चाहिए। शुक्रिया के तौर पे बादशाह तेरियां बेनियाजियां। गरीब दे बच्चे ने एक वेले खान दी रोटी नहीं मिली, साड़ियां बच्चियां ने किन्ने किन्ने हजार दे फराक पाए दे। हाँ हजरत एक टाइम दी रोटी नहीं माड़े नूं मुयसर, साड़ियां बच्चियां ने किन्ने किन्ने महंगे फराक पाए। हो सकता है शुक्र उसका अदा, इसलिए शुक्र किया करो। शुक्रिया हर याद अल्लाह तेरा शुक्र बड़ा। हजरत जी इस तरह ही होता है, बस इस तरह पता भी नहीं लगता। मैं तो सियालकोट में बैठा ना, इंडस्ट्रियल एरिया, मैंने जीरो को हीरो, हीरो को जीरो होते देखा है अपनी जिंदगी में, सिर्फ 36-37 साल में। और ये वतिलकल्लयामुनुदाविलुहा बैनन्नास की तफसीर में शेख लिखते हैं, आप फरमाते हैं ईद का दिन था और बिल्कुल नौ ब्याता जोड़ा था, नई नई शादी हुई थी। तो वो क्या थे, वो ईद की नमाज पढ़ के ना बैठे शरीनी मीठा खा रहे थे। तो दरवाजे पर दस्तक हुई, किसी ने सदा लगाई, है को अल्लाह के नाम पे गरीब को खाना खिलाने वाला है। वो खावन को खौफ खुदा वाला था, उसने बीवी को कहा जाओ जो बनाया इसको भी कुछ दो। वो बीवी गई, उसने जाके ना वो जब दरवाज़ा खोला तो क्या हुआ, बस एक चीख ही बुलंद हुई और बीवी ज़मीन पे गिर गई। वो खाविन उठा, आया, बीवी बेहोश हो चुकी थी, उठा के अंदर लाया, पानी का छिड़काव किया, बीवी होश में। उसने कहा तू फ़कीर को कुछ देने गई थी, तू खुद ही गिर गई। उसने क्या क्या बताऊँ, आपको पता है आपके निकाह में आने से पहले मैं किसी और के निकाह में थी। मैंने कहा मुझे इल्म नहीं। उसने कहा बैर ये जो भिखारी आया था ये मेरा पहला खामिन है, ये चाहे थे राजा दे तख्त था, ये मेरा पहला खामिन है। वो कहता फिर हुआ क्या, वो कहती इसी तरह एक ईद का दिन था, हम बैठे कुछ खा रहे थे तो बाहर सदा लगी, है कोई अल्लाह के नाम पे देने वाला। और हकीकत है हजरत हमारा तो 100 का नोट देते हुए भी जान जाती है, वो कुर्बान जाऊँ वो ही थे जिन्होंने सारे के सारे कुंभे दे दिए। सीखा उत्ते मक्खन पकाड़ा डाडा औखा काम, बच्चे दे के दीन बचाना सखी हुसैन का काम। मैं तो बड़े दर्द से होए, हम तो इतने बेवफा हैं, हम तो ये नहीं दे सके हुजूर, हमसे तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।